السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم تیسری جماعت کی درسی کتاب انگور کے چھٹے سبق کی پڑھائی کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں صفحہ نمبر 16 کھولیے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ہمدردی۔ اس نظم کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اب میں نظم کی پڑھائی کروں گی، ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کے معنی آپ کو بتاتی جاؤں گی اور نظم کی وضاحت بھی کروں گی۔ ہمدردی۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ ٹہنی یعنی شاخ یا ڈالی، شجر درخت، تنہا اکیلا۔ بلبل ایک سریلی آواز والے پرندے کا نام ہے۔ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ آشیاں کا مطلب ہے گھر، اور بلبل کا گھر کیا ہوا؟ گھونسلہ۔ سن کے بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ آہو زاری یعنی رونا پیٹنا، فریاد کرنا۔ حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ مشل کہتے ہیں روشنی کی موٹی بتی کو، دیا کا مطلب ہے چراغ۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بچوں نظم کی وضاحت جو ہے وہ میں آپ کو ایک کہانی کی شکل میں کروں گی تاکہ آپ کو نظم جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ کسی باغ میں ایک بلبل رہتا تھا۔ بلبل سارا دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ فضاؤں میں اڑتا پھرتا اور شام کو اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جاتا۔ یوں اس کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ایک دن بلبل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑتے اڑتے جنگل کی طرف جا نکلا اور دانے کی تلاش میں بہت آگے نکل گیا۔ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور گھر کا راستہ بھول گیا۔ اس کو گھر کا راستہ تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو بلبل کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ بلبل سارا دن اڑتے اڑتے تھک چکا تھا۔ وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب رات کے اندھیرے میں اپنا گھر کیسے تلاش کرے، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ بلبل کو اپنی لاپرواہی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر آگے نہ بڑھتا تو راستہ بھول کر یوں پریشان نہ ہوتا۔ بلبل ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا چپکے چپکے رو رہا تھا کہ اتفاق سے ایک جگنو کا گزر ادھر سے ہوا۔ اس نے قریب پہنچ کر بلبل سے رونے کی وجہ پوچھی تو بلبل نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ سن کر جگنو نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں۔ بلبل نے حیران ہو کر پوچھا، جگنو میاں ہر طرف اندھیرا ہے، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جگنو مسکرا کر بولا، اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے رکھی ہے۔ جب میں رات کو اڑتا ہوں تو میرے جسم سے روشنی نکلتی ہے، تم اس روشنی میں اپنا گھر ڈھونڈ لو۔ جگنو کی بات سن کر بلبل کا تھوڑا حوصلہ ملا اور دونوں اکٹھے ہوا میں اڑنے لگے۔ جگنو آگے آگے روشنی کر رہا تھا اور بلبل اس کے پیچھے پیچھے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلبل کا گھونسلہ آ گیا۔ اس نے مشکل وقت میں مدد کرنے پر جگنو کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں۔ بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں اس طرح آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نظم ہمدردی کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے 4 اشعار تقریباً 8 مصرے آپ نے خوش خط لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔